اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، تاریخ اسلام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ کربلا کے واقعے کے رونما ہونے سے پہلے تاریخ نزول اسلام اور تاریخ تبلیغ اسلام ہے، اور کربلا کے بعد کی تاریخ بقائے اسلام ہے۔ واقعہ کربلا کی تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ ہے جس نے اسلام کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اعلان کر دیا اور کرتا رہے گا کہ اسلام مٹانے کی کوشش کرنے والے کون لوگ تھے اور اسلام بچانے والے کون تھے۔ واقعہ عاشورہ کے بعد کربلا سے شام تک اسیران کربلا اور بالخصوص حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام نے بے حد مصیبتیں برداشت کیں، اور کس طرح سے شہادت امام حسین علیہ السلام اور اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اور خدمت کی، اور دشمنوں کے کردار کو عیاں کیا اور دنیا کے سامنے لائیں۔ ناظرین، ان واقعات سے کچھ نہ کچھ تو ہم واقف ہیں ہی، لیکن آج کی یہ ویڈیو کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام تک کے راستے کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ناظرین، کوفہ اور شام کے سفر کے لیے اب بھی 4 راستے ہیں۔ یہ زمینی راستے ہیں جن کا میں ذکر ابھی آپ سے کروں گا۔ احتمال یہ ہے کہ اسیران اہل بیت کا یہ کاروان انہی 4 راستوں میں سے کسی ایک سے گزرا ہے۔ مقتل کی متعدد کتابیں پڑھنے اور دیکھنے سے اس راستے میں بیان کردہ مقامات اور شہروں کو اگر آج کے نقشے پر دیکھا جائے تو بڑی حد تک اس وقت کے اختیار کیے گئے راستے کا تعین ہو جاتا ہے۔ کوفہ سے شام تک جانے والے ان 4 راستوں میں سب سے کم مسافت والا راستہ بادیۃ الشام کا ہے، جو تقریباً 800 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ دوسرا راستہ فرات کے کنارے سے گزرتا ہے اور مختلف جگہوں پر قافلے کو پانی سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ یہ تقریباً 1200 کلومیٹر طویل راستہ ہے۔ اور تیسرا راستہ جو کہ سب سے طولانی اور لمبا ہے وہ 1600 کلومیٹر طویل ہے، جو مختلف شہروں مثلاً تکریت، موصل، نصیبین اور حلب وغیرہ سے گزرتا ہے، اور انہی مقامات کا تذکرہ کتب مقاتل میں بھی ملتا ہے، اور ان مقامات پر اہل بیت کے اسیروں کو پیش آنے والے واقعات بھی درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین، دمشق شام تک ایک چوتھا راستہ راہ سلطانی بھی ہے، جو کہ تقریباً 1545 کلومیٹر کا ہے، لیکن یہ راستہ ہمارے آج کے گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ معتبر مصادر میں راستے کا نام تو صراحتاً بیان نہیں کیا گیا، البتہ اسیروں سے پیش آنے والے واقعات اور مقامات آج کے زمانے میں اس راستے کے تعین میں کافی مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسیران اہل بیت کا قافلہ ایک طویل اور غیر آباد راستے سے شام لے جایا گیا، اور یہی علماء اور مورخین کے درمیان قول مشہور ہے۔ البتہ اس راستے کے تعین کے لیے جو کچھ ہماری دسترس میں ہے وہ جزوی اور ناکافی نشانیاں ہیں، جو بکھری ہوئی اور منتشر صورت میں بعض کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بیان کیا، کچھ واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ بہرحال جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں اسیران کربلا کی ملاقات مختلف شہروں اور مقامات پر مختلف لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ واقعات معتبر کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان شواہد کی بنا پر تیسرے اور سب سے لمبے راستے، جو کہ 1600 کلومیٹر یا تقریباً 1000 میل پر مشتمل تھا، کو دیگر راستوں پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مورخین کے بیان کے مطابق اموی حکومت نے عاشورہ کے فوراً بعد کوفہ میں امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے
شجاعانہ اور دلیرانہ خطبوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اسیران اہل بیت لوگوں کے درمیان پہنچیں گے تو اموی حکومت کے ظلم و جور کی تشہیر ہوگی اور بغاوت اور انقلاب کی صورتحال پیدا ہوگی۔ لہٰذا حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسیران کی رسائی کم سے کم لوگوں تک ہو، اور تیسرا اور لمبا راستہ کم آباد اور بڑے شہروں سے خالی ہے، لہٰذا قافلے کو اسی راستے سے لے جایا جائے۔ ناظرین، کربلا میں یزیدی افواج کے مقتولین کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ عمر ابن سعد 2 دن تک انہیں دفنا نہ سکا، اور پھر صرف سرداروں کی لاشیں اکٹھی کر کے ان کا ڈھیر لگوا کر ان ڈھیروں پر مٹی ڈلوا کر اسیران کربلا کو لے کر 12 محرم الحرام بعد الظہر اہل بیت اطہار کا قافلہ لے کر کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام زمانے کے امام تھے، اس قافلے کے تمام امور آپ کے ذمے تھے اور سب پر آپ کی اطاعت واجب تھی۔ اہل بیت کی سب سے بزرگ اس قافلے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا تھیں، جو حضرت سجاد علیہ السلام اور پورے قافلے کی حفاظت پر مامور تھیں، گویا آپ قافلہ سالار تھیں۔ عورتوں اور بچوں جنہوں نے عاشور کے دن رنج اور مشقت اور غم برداشت کیے تھے، اپنی آنکھوں سے دہلا دینے والے واقعات کا مشاہدہ کیا تھا، عزیزوں کی لاشوں کو دیکھا تھا، ایسی عورتوں اور بچوں کی ذہنی کیفیت کیا رہی ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ان حالات میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان سب کو سنبھالا۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لاشیں بے گور و کفن بیابان میں چھوڑ دیے گئے۔ کربلا سے کوفہ روانگی کے وقت عورتوں، بچوں، کنیزوں اور امام سجاد کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر دیا گیا۔ کتاب کامل بہائی میں لکھا ہے کہ کربلا سے کوفہ آنے والی 20 عورتیں تھیں، لیکن علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان مرصوص کی 3 جلد کے باب النساء میں مختلف کتابوں اور مستند حوالوں سے یہ تعداد اکٹھی کرنے کے بعد خواتین اور بچیوں کی تعداد 103 بیان کی ہے۔ اسی طرح کربلا میں زخمی ہو کر یا بیمار مرد جو گرفتار کیے گئے اور شام لے جائے گئے، ان کی تعداد 6 بیان کی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام 4 سال کے تھے، کچھ روایات میں 2.5 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال امام محمد باقر علیہ السلام 4 سال کے تھے اور امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ خدا نے دونوں کو محفوظ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس اور اسیران کربلا کی مختلف روایات بھی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ کتاب کامل بہائی کی جلد 2 صفحہ 291 پر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جہاں پہنچتا وہاں شور و گریہ بلند ہو جاتا، انقلاب کی سی حالت پیدا ہو جاتی۔ اس لیے وہ ملائی جو سر امام حسین علیہ السلام کو لے کر کوفہ سے باہر آئے، وہ عرب قبیلوں سے خائف تھے، یعنی انہیں ان عرب قبیلوں کا خوف تھا کہ جو حملہ کر کے یہ سرحائے مقدسہ ان سے چھین کر لے جائیں گے اور شور و غل اور جنگ و جدال کی کیفیت برپا کریں گے۔ لہٰذا وہ لوگ اصل راستوں سے پرہیز کرتے ہوئے غیر آباد راستوں سے چلے، البتہ جب کسی قبیلے میں پہنچتے تو کہتے کہ یہ خارجیوں اور باغیوں کے سر ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔